بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میری اس ویڈیو کا آج کا موضوع ہے کہ ٹماٹر کے پودے سے زیادہ اور بڑے سائز کے ٹماٹر کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے 5 اصول ہیں، بنیادی باتیں جن پہ اگر عمل کیا جائے تو آپ کافی تعداد میں اور بڑے سائز کے ٹماٹر پودوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹماٹر آپ کے پودے چاہے کسی گملے میں ہوں، کسی کیاری میں ہوں یا زمین میں ہوں، تو سب کے لیے اصول ایک ہی ہے۔ اب ان میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہم ناسمجھی ہوتی ہے یا معلومات میں وہ کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ہم جو ہیں وہ اصل پیداوار جو ہے ہوتی ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی کچھ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، تو اگر ان پہ عمل کیا جائے تو آپ مکمل پودے سے مکمل پھل کافی تعداد میں اور جو ہیں وہ بڑی موٹے ٹماٹر یعنی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سے سب سے پہلا جو اصول ہے کہ کھاد کا درست استعمال ہو۔ کھاد بنیادی ایک چیز ہوتی ہے۔ تو جب آپ پنیری شفٹ کریں کسی جگہ سے لیں اور گملے میں یا کسی زمین میں لگائیں، تو پنیری لگانے سے پہلے جو زمین اس میں گملے میں ہو، مٹی ہو یا کسی کیاری میں ہو، اس کی تیاری کے لیے گوبر کی گلی سڑی کھاد، پتوں کی گلی سڑی کھاد یہ ضروری ہے۔ کیمیکل کھاد کسی صورت میں بھی یہ پنیری لگاتے وقت استعمال بالکل نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل نازک جڑیں ہوتی ہیں، اور کیمیکل کھاد اگر ہوئی تو وہ بالکل جلا کے رکھ دے گی اور پودا مر جائے گا۔ ویسے بھی جو ہے یہ ذائقے کے لحاظ سے بھی کیمیکل کھادیں کوئی اتنی وہ نہیں ہوتی، جو دیسی کھاد کا جو ہوتا ہے مزہ وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ زمین مٹی میں پہلے سے کھاد ملا کے اور خوب اس کو اچھی طرح مکس کر کے رکھ لیں، اور اس کے بعد جب پنیری شفٹ کریں تو پنیری لگا کے اور پھر اس کو پانی دے دیں۔ تو اس طرح کیمیکل کھاد بلکہ آخر وقت تک میں تو ریکمینڈ نہیں کر گا کہ آخر وقت میں بھی نہیں دینی چاہیے۔ جب آپ کا پودا 1 فٹ کے قریب، یعنی یہ جیسے ابھی میرے یہ اس گملوں میں دیکھیں ہیں، یہ 1 فٹ سے یہ پودا جو ہے یہ 1 فٹ سے زیادہ ہو چکا ہے، اور یہ جو ہے یہ 1 فٹ ہے۔ یہ میں اور بھی میرے پودے ہیں، لیکن میں صرف ویڈیو بنانے کے لیے آپ کو ایک دکھاتا ہوں۔ تو جب یہ کیفیت ہو جائے تو اس میں آپ گوڈی کر کے کوئی جڑی ویڑی بوٹیاں ہیں اس کو ختم کر گئے، اور تھوڑی تھوڑی کھاد نا اتنی گملوں میں اور ڈال دیں۔ گلی سڑی کھاد ہو، گلی سڑی لازمی ہونی چاہیے۔ کچی کھاد، کچا گوبر بالکل نہ ڈالیں، اس سے وہ دیمک پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بھی نقصان دیتی ہے۔ تو گلی سڑی کھاد، ابھی میں نے یہ کالی آپ کو یہ دیکھیں، یہ نظر، یہ کھاد ہی ہے ساری یہ ڈالی ہوئی ہے، تو یہ کھاد ہے ساری اس میں۔ تو یہ پہلا اصول ہے کھاد۔ اب دوسرا جو ہے کہ بیماریوں سے حملے سے پودوں کو کیسے بچانا ہے۔ یہ جس پودے بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو اس پہ بیماریاں حملہ شروع کر دیتی ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، یا کوئی اس قسم کے دشمن کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو بیٹھتے ہیں آ کے، مکھیاں اس قسم کی، کہ وہ جراثیم اپنے ڈال دیتی ہیں اور پودا پھر بیماری لگ جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دیکھیں آپ، یہ پودا، یہ پتا جیسے اس کو لکیریں ہیں،
یہ اب اس کو کچھ اٹیک سا ہوا ہے، تو میں نے 2 دن پہلے کچھ سپرے کر دیا تھا، تو یہ ابھی کوئی بہتر ہو گیا۔ یہ فوری طور پہ میں نے اس کو کیا۔ اب میں اس کو کاٹ دیتا ہوں تاکہ مزید اس کو میں یہ کاٹ دیا ہے اور پھینک دوں گا۔ اس میں سستی بالکل نہیں کرنی، ورنہ آپ کا پودا بالکل سارے پہ بیماری کا اٹیک ہو جائے گا اور پھر وہ آپ قابو نہیں پا سکیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ایک سپرے آپ کریں ہر 15 دن کے بعد، اور یہ آپ کو مل جائے گا کسی بھی نرسری سے یا ادویات، جو زرعی ادویات کی دکانوں سے بھی مختلف پیکٹ ہوتے ہیں، وہ دوائیاں آپ کو دے دیں گے۔ تو وہ آپ ہر 10-15 دن کے بعد یہ سپرے لازمی کرنی ہے۔ گرمیوں کا بھی سیزن آ رہا ہے، تو گرمیوں میں یہ اٹیک بیماری کا بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ لازمی بات کرنی ہے۔ یہ تو ہو گیا دوسرا اصول، بیماریوں سے بچانا ہے پودوں کو، ورنہ آپ خاطر خواہ جو ہے پیداوار حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب تیسرا جو کام ہے، تیسرا اصول، وہ ہے شکر کی کٹائی یا پروننگ جسے کہتے ہیں۔ اب شکر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو مین شاخ ہوتی ہے نا، یہ جو مین دیکھیں، یہ نیچے سے مین جا رہی ہے، یہ تو اوپر تک، تو ہر پتے کے ساتھ کچھ ٹہنیاں پھلتو نئی شاخیں جو بنتی ہیں، نکلتی ہیں، وہ شکر ہوتے ہیں، تو ان کو کاٹنا لازمی ہے۔ ابھی میں یہ دیکھیں، یہ ایک پھلتو ہے، اس کو کاٹ رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ اس کے ساتھ یہ ایک اور لگی ہوئی ہے، یہ ساخ، یہ دیکھا ہے نا، یہ اس کو بھی میں نے یہ کاٹ دیا ہے، تو یہ پھینک دیا ہے۔ اسی طرح ہر پودے کے ساتھ یہ ہے، یہ بھی ہے۔ اب اس سے اوپر تقریباً اگر کوئی بہت فالتو ہوئی، یہ بھی ایک فالتو ہے، یہ بھی، اس کو میں کاٹ دیتا ہوں، اس کو بھی میں کاٹ دیتا ہوں۔ تو اب یہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ یہ شاخیں نکلتی ہیں، اور یہ خوراک ایک تو ساری خود استعمال کرنا شروع کرتی ہیں۔ ان کے ساتھ اگر پھول نکلیں بھی تو وہ، اور پھل بھی نکل آئے تو چھوٹے چھوٹے ٹماٹر معمولی چھوٹے چھوٹے بنیں گے، بڑے نہیں ہوں گے۔ اور یہ اوپر والے جو مین شاخ کی خوراک ہے، اس کو بھی یہ خود ہضم کر لیں گی، اور مین شاخ کے ٹماٹروں کو خوراک نہیں پہنچے گی۔ تو ان کا کاٹنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں پروننگ، یہ لازمی ہوتی ہے، ورنہ آپ کے ٹماٹر وہ موٹے بڑے سائز کے نہیں لگیں گے۔ تو یہ ہے تیسرا اصول، پروننگ۔ اب ایک جو آپ نے کھاد بھی دے دی، آپ نے بیماریوں سے بچاؤ کا سپرے بھی کر لیا، آپ نے وہ یہ شکر اور بھی کاٹ دیے، پروننگ کر لی، تو ایک چوتھا جو اصول ہے وہ بہت ہی عام ہے، اسے کہتے ہیں پولینیشن۔ پولینیشن کیا ہے؟ پولینیشن ہر پودے کے ساتھ کچھ نر پھول ہوتے ہیں، کچھ مادہ پھول ہوتے ہیں۔ جب تک ان پھولوں کا آپس میں وہ ملاپ نہیں ہوگا، پھل نہیں بنے گا۔ تو اس کے لیے وہ بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نر مادہ کون کون سے ہوتے ہیں، تو نر کے ساتھ پھل نہیں لگتا، مادہ کے ساتھ پھل لگتا ہے۔ تو نر پودے کے ساتھ ابھی یہ پھول اس پودے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نکلے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اب یہ نہیں پتہ کہ یہ نر ہیں یا مادہ ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ نکلے ہیں۔ تو اس کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ یہ مختلف، جس وقت پھول زیادہ ہوں گے نا مختلف شاخوں کے ساتھ، تو پھر ایک تو آپ یہ طریقہ کریں گے کہ اس شاخ کو ہلائیں گے ایسے، یہ دیکھیں ایسے ہلائیں گے نا جس وقت، تو اس سے جو نر پودوں پھولوں کے اندر جو ہوتے ہیں پاؤڈر سا ہوتا ہے، وہ گر کے مادہ پھولوں کے ساتھ لگے گا، تو پھر وہ
آپ کے پھل بنیں گے، ٹماٹر تب لگیں گے۔ ایک قدرتی بھی اصول ہوتا ہے، قدرتی پولینیشن ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے مکھیوں کے ذریعے، شہد کی مکھیاں جہاں آتی ہیں وہاں وہ تمام پھولوں پہ بیٹھتی ہیں، نر پہ بھی بیٹھتی ہیں، مادہ پہ بھی بیٹھتی ہیں، تو ان کے پاؤں کے ساتھ اس کے پھولوں کا پاؤڈر ایک دوسرے کے ساتھ وہ شفٹ ہوتا رہتا ہے، ایک دوسرے وہ پھولوں کے اندر وہ شفٹ ہو رہتا ہے، وہ قدرتی پولینیشن ہوتی ہے۔ ایک اور بھی قدرتی پولینیشن ہوتی ہے کہ جب تیز ہوا چلتی ہے نا، جھکڑ چلتے ہیں، اس وقت بھی شاخیں ہلتی ہیں ایسے، تو وہ بھی پھر گر جاتا ہے پاؤڈر اور وہ ایک دوسرے پھولوں کے ساتھ لگ جاتا ہے اور پھر پھل تب بنتا ہے۔ ورنہ اگر یہ نہ ہو، چیزیں ہوں جہاں مکھیاں بھی نہ ہوں، ہوا بھی نہ لگے، تو وہاں پھر خود شاخیں لانا پڑتا ہے، تب جا کے یہ پھل بنے گا، ورنہ کسی صورت میں بھی ٹماٹر نہیں بنیں گے آپ کے پودوں کے ساتھ۔ تو یہ پولینیشن کا عمل یہ بہت ضروری ہے۔ اب آخری جو بات ہے وہ ہے کہ پودوں کی گوڈی اور پانی کا درست استعمال۔ یہ پانی جو ہوتا ہے نا، یہ تب دیں کہ جس وقت اس کی زمین خشک ہو جائے۔ یہ آج بھی میں نے صبح صبح پانی دیا ہے، بالکل خشک تھے تو میں نے تھوڑا دیا ہے پانی۔ اور پانی ایسا دینا چاہیے کہ پانی اتنا زیادہ نہ دیں کہ پانی کھڑا ہو جائے، کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اتنا دیں کہ بس زمین تر ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی گوڈی ہر 10-15 دن کے بعد کرتے رہا کریں، ساری گوڈی کر کے۔ یہ میں نے کی ہے، یہ دیکھا ہے مٹی آپ، یہ میں نے گوڈی کی ہے، تو اس طرح گوڈی کر کے تو جڑی بوٹیاں بھی نہیں ہوں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ زمین نرم ہو جاتی ہے، اس میں ہوا کا اور روشنی کا گزر بڑی آسانی سے ہوتا ہے۔ پودے کے لیے روشنی بھی ضروری ہے، پودے کے لیے ہوا بھی ضروری ہے جڑوں تک۔ وہ پھر اس نرم زمین ہو تو ہوا اور روشنی دونوں اس میں جذب ہوتی ہے اور وہ پودے کے لیے سارا بنتی ہے۔ پانی کا استعمال میں پھر کہتا ہوں کہ بالکل بہت زیادہ نہیں کرنا۔ بارش ہو جائے تو بارش کا پانی تو بہت پودوں کے لیے مفید ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اتنا زیادہ اگر کھڑا ہو جائے اور مطلب 3-4-5 گھنٹے سے اوپر کھڑا ہو جائے تو وہ پھر نقصان بھی دے سکتا ہے، جڑیں گل سکتی ہیں، اس کو پھر نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ 5 اصول اگر آپ اپنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے ایک ایک پودے سے ڈھیروں کے حساب سے ٹماٹر نکلیں گے اور آپ کو صحت مند ٹماٹر، موٹے ٹماٹر ملیں گے۔ تو یہ آپ اپنا اصول یاد رکھیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور پھر دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔